اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل صراط مستقیم سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام اقساط آپ تک پہنچتی رہیں اور اسلامک ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری وہ ساری رہے جزاک۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل صراط مستقیم سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام اقساط آپ تک پہنچتی رہیں اور اسلامک ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ جزاک اللہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 6 فتح مکہ۔ غزوہ مؤتہ کے فوری بعد محض اگلے ہی سال یہ صورتحال پیش آئی کہ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین صلح حدیبیہ کے نام سے 7000 حرب میں معروف معاہدہ صلح ہوتا۔ مشرکین کی طرف سے اس کی مسلسل خلاف ورزی کے نتیجے میں آخر اب یہ معاہدہ ختم ہو گیا اور پھر اس کے نتیجے میں ہی 8000 ماہ رمضان میں فتح مکہ کا تاریخی واقعہ پیش آیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 جانصاروں پر مشتمل لشکر کی قیادت کرتے ہوئے مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ تب وہاں پہنچنے کے بعد مکہ شہر میں داخل ہونے سے قبل آپ نے جنگی حکمت عملی کے طور پر اپنے لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا۔ چنانچہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میمنہ کا سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کو اور میسرہ کا سپہ سالار حضرت زبیر بن العوام کو مقرر فرمایا، جبکہ لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے مختلف پیادہ دستوں کی قیادت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو سونپی۔ البتہ مجموعی اور عمومی طور پر تمام لشکر کی قیادت آپ خود ہی فرما رہے تھے۔ یہ لشکر مکہ شہر میں داخل ہونے کے بعد مختلف گلی کوچوں سے گزرتا ہوا بیت اللہ کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا۔ تب حضرت خالد کی عجیب کیفیت تھی، کیونکہ مکہ شہر کے یہی وہ گلی محلے تھے جہاں وہ کھیل کو دک کر بڑے ہوئے تھے، اور پھر انہی گلیوں محلوں سے وہ ہمیشہ مختلف مواقع پر مشرکین مکہ کے لشکروں کی قیادت کرتے ہوئے روانہ ہوا کرتے تھے، جبکہ آج انہی گلیوں محلوں سے وہ پیغمبر اسلام کی زیر قیادت، مزید یہ کہ خود بھی اسلامی لشکر کے ایک بہت بڑے حصے میمنہ کی قیادت کرتے ہوئے اور بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ پرچم توحید ہاتھ میں تھامے ہوئے گزر رہے تھے۔ ماہ رمضان 8 ہجری میں فتح مکہ کا یہ یادگار واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے فوری بعد ماہ شوال میں مکہ سے مزید آگے طائف کے مشہور قبائل حوازن اور ثقیف کے خلاف یادگار غزوہ حنین کی نوبت آئی تھی۔ تب اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو اپنے ہمراہ ہراول دستے میں ہی رکھا تھا۔ ایسی خوبصورت اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس اور لائک کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اسلامک ویڈیوز سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو تو اسے شیئر کریں۔ ایسی خوبصورت اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس اور لائک کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اسلامک ویڈیوز سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو تو اسے شیئر کریں۔